السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہم لوگ اپنے 6 کلاس کے اب تک 6 سبق مکمل کر چکے ہیں۔ آخری سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ سکندر اعظم تھا۔ اس کے بعد جو آج ہمارے پاس 7واں سبق موجود ہے وہ ہے فرض شناسی۔ اس سبق کے لیے ہمارے پاس جو صفحہ نمبر ہے وہ 39 پر یہ موجود ہے، جہاں سے شروع ہوا ہے۔ اس سبق کے بارے میں کچھ باتیں۔ سمندر کی آواز سنو 1993 عیسوی قائد اعظم کی سوانح ہے، جسے ایک ناول کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس کے مصنف خرم علی شفیق اور ناشر دیا پبلیکیشنز اسلام آباد ہیں۔ اس سبق میں آپ جو کہانی پڑھ رہے ہیں وہ اسی کتاب سے لی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو سبق ہے یہ اقتباس ہے اس سے کتاب سمندر کی آواز سنو سے۔ مقاصد کیا ہیں؟ ادبی اور صحافتی تحریر میں فرق واضح کر سکیں۔ نمبر 2، مرکزی خیال کے حوالے سے کسی عبارت کی تشریح کر سکیں۔ نمبر 3، بانی پاکستان کے اخلاق و کردار پر لکھی گئی تحریروں سے واقف ہو سکیں۔ نمبر 4، حروف تاکید اور حروف مفاجات کی پہچان اور اس کا استعمال سیکھ سکیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ کام ہیں جو کچھ ہم پڑھنے کے دوران سیکھیں گے، کچھ مشق جب کر رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، اس وقت تک سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پینسل رکھیں ہاتھ میں۔ اس کہانی میں تمام کرداروں کے ناموں کے نیچے خط کھینچیں، خواہ وہ کہانی میں موجود ہوں یا نہ ہو۔ مقصد اس میں جو کردار آئیں گے، کچھ تو یہاں پر وہ ہوں گے جو بات کر رہے ہیں اور کچھ وہ ہوں گے جو کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جو بات کر رہے ہیں وہ تو یہاں موجود ہیں، جو بات نہیں کر رہے وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہانی میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے نیچے لائن کھینچنی ہے۔ تو ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ فرض شناسی۔ دراصل یہ سبق ہمارے ہر دل عزیز لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی فرض شناسی اور اس فرض شناسی سے متعلق یہاں کچھ کردار ہیں، ان سے تعلق جوڑ کر فرض شناسی کو بیان کیا گیا ہے کہ دراصل فرض شناسی ہے کیا اور ہمیں اس کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ رات کے سائے اس خوبصورت عمارت پر چھائے ہوئے تھے جو ایک پرفضا پہاڑی مقام پر واقع تھی۔ اس کے تمام کمروں کی روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ اس کمرے کی روشنی بھی جہاں قائد اعظم اس وقت موجود تھے۔ وہ آج بے چین تھے، مگر اب ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی، اتنی طاقت۔ اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کمرے میں چہل قدمی کر کے بے چینی کے لمحے گزار سکیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ ان کے پھیپھڑے بدترین ٹی بی کا شکار ہو کر ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قائد اعظم سے یہ بات چھپانی چاہی تھی کہ اب ان کی زندگی کے چند روز باقی ہیں، مگر قائد اعظم سمجھ چکے تھے۔ ان کا نیم جان جسم بستر پر پڑا تھا، نیم جان جسم، نیم جان یہ سمجھ لیجئے جس میں کم جان رہ گئی ہو، یا اب زندہ تو ہیں لیکن اتنی طاقت نہیں ہے، کمزور، بے حد کمزور، مگر ان کا ذہن اب بھی اتنا ہی طاقتور تھا۔ وہ ان مسائل کے متعلق سوچ رہے تھے جو ان کی تخلیق کردہ مملکت اور ان کی قوم کے لوگوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ ابھی تک آئین نہیں بنا تھا، معاشرے میں پچھلے دور کی برائیاں ابھی باقی تھیں، رشوت، سفارش، افسر پرستی، بدعنوانی، ناانصافی، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہونا باقی تھا۔ افسر پرستی یعنی کہ آپ سے اوپر جو افسر ہے، آپ اس کی خوشامد میں لگے ہوئے ہو، اس نے اگر صحیح بات بول لی ہے تو بھی آپ ٹھیک بول رہے ہو، اور اگر اس نے غلط بولی ہے تو بھی آپ اس کو کیا بول رہے ہو؟ ٹھیک بول رہے ہو، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ کی خوشی، ملکی مفاد آپ کے نظر میں ہے ہی نہیں، تو اس کو کیا بولنا ہے؟ افسر پرستی۔ باقی بدعنوانی تو اپنے کام میں غبن، اپنے کام سے ناانصافی، کرپشن، رشوت لینا، یہ سب لکھی ہیں۔ ان سب چیزوں کا خاتمہ ہونا باقی تھا۔ کشمیر ابھی تک دشمنوں کے پنجے میں تھا۔ ان مسائل کو حل کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ پیج پلٹ لیجئے۔ ہوس پرست سیاستدان جن کے چہرے آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے تھے، اس ملک کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ مہاجرین پوری طرح آباد نہیں ہوئے تھے، غریب آج بھی غریب تھے، امیر تر ہوتے جا رہے تھے، مگر سماجی انصاف کا وہ خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا اس کی تعبیر بہت دور تھی۔ تو ہوا کیا تھا؟ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یا پوری مسلم قوم نے جو خواب دیکھ کر ملک پاکستان حاصل کیا تھا، اور یہاں آ کر جو حکمران طبقہ قابض ہوا تھا یا جن کے ہاتھوں میں حکمرانی آ گئی تھی، اس میں کچھ تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور جو ہمارے لیڈر تھے ان کی طرح بہت ہی مخلص تھے، جنہوں نے اپنا جو خود کا مال تھا وہ بھی لگا دیا تھا، لیکن اکثریت یہاں پر وہ عہدوں پر فائز ہو گئی تھی جو یہاں پہلے سے موجود تھے، کرپشن کر رہے تھے، اور جب یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں تو انہیں جن افسران کا سامنا ہوا وہ کیا ہوس پرستوں کا ٹولہ تھا جو اپنی ہوس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، انہیں ملک کی مفادات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ یہ سب بدعنوانیاں قائد اعظم کے ذہن میں، اور یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ویسے زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کچھ نہیں پتہ، لیکن بیماری سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ اب چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے کا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، بلکہ سبق اگلے لیکچر میں پورا کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ سوالات ہیں، وہ لے لیجئے پہلے آپ۔ کلاس ورک سوال ہے آپ کے پاس، قائد اعظم کو ڈاکٹروں نے کیا بتایا تھا؟ اگلا سوال، یہ آپ لوگوں نے بہت غور و فکر کے بعد اس سوال کا جواب لکھنا ہے، اور دلائل بھی لکھنے ہیں اس پہ تھوڑے سے، ٹھیک ہے، جتنے آپ کے پاس آ سکیں۔ جن مسائل کے بارے میں قائد اعظم پریشان تھے، کیا وہ حل ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو ان میں سے کون سے مسائل باقی ہیں
ٹھیک ہے بچوں، یہ ہو گیا آپ کا کلاس ورک کا کام۔ اب آپ کے پاس ہوم ورک ہے، یہ میں مٹا رہا ہوں، آپ کے سوالات ہو گئے۔ ہوم ورک میں آپ کا کیا ہے، یہ جو صفحہ نمبر 42 اور 43 لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ چھوٹا سا کام ہے، یہ دیکھیے، یہ آپ کے صفحہ نمبر 42 اور یہ صفحہ نمبر 43، ٹھیک۔ اس میں یہاں جو باتیں لکھی ہیں میں پڑھ کر ایک دو سناتا ہوں اور اس کے مطابق بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اس صفحے پر ہر تصویر میں سامنے دی ہوئی فہرست کے مطابق درست نمبر لکھیے۔ یہاں کچھ واقعات لکھے ہیں، کچھ پہچان لکھی ہیں، وہ پہچان دیکھنی، اور یہاں بہت ساری پکچرز موجود ہیں، 6 اس صفحے پر ہیں اور 7 اس صفحے پر ہیں، 6 ہی اس صفحے پر ہیں، 12 تصاویر ہیں۔ تو آپ کو یہ تصاویر تو 1 2 3 جی اس پہ 7 ہی ہیں، 7 یہاں اور 6 یہاں، تو یہ 13 تصاویر ہیں اور 13 یہاں پر پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ 1 یا 2 پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، شروع کے 2 بتا دیتا ہوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سی تصویریں نمبر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ، تقریباً 1896 عیسوی نوجوان جناح اپنے آبائی لباس میں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح اپنے آبائی لباس میں کہاں نظر آ رہے ہیں؟ تو باقی تو سب میں جو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ کلچرل دکھ رہا ہے اور ان کے بزنس سے متعلق دکھ رہا ہے، عہدے سے متعلق لباس ہیں۔ یہ ایک لباس ہے جس میں وہ اپنے آبائی لباس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس تصویر پہ آپ یہاں نمبر ڈال دیں 1، صحیح۔ دوسرا پڑھتے ہیں، تقریباً 1900 عیسوی نوجوان جناح ایک بیرسٹر کے روپ میں۔ تو بیرسٹر کا جو لباس ہے وہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے برابر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 1900 کا دور ہے۔ یہاں پر آپ نمبر 2 ڈال دیں گے، ٹھیک۔ تو 13 میں سے 2 تصاویر پہ نمبر میں نے ڈال دی ہے۔ اب باقی آپ کو یہ لائن پڑھنی ہے، اس کے مطابق تصویر چیک کرنی ہے اور اس پر جو پوائنٹ کا نمبر ہے وہ ڈال دینا ہے، ٹھیک۔ یہ آپ کا کیا تھا، یہ والا کام ہے ہوم ورک۔ ہوم ورک میں صفحہ نمبر 42 اور 43 کا کام، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سبق کو ہم پورا کریں گے۔ اللہ حافظ۔